الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات پڑھے محمد علیہ عزیزان ایمان، ہم حسینی ہیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم کو خدا نے یہ شرف عطا کیا، لیکن جو بھی حسینی ہے اسے حسین کے انقلاب کی صحیح معرفت یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کربلائی ہو اور وہ انقلاب کربلا سے ناواقف ہو؟ یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی حسینی ہو اور وہ مقصد حسین سے ناواقف ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم کربلا کی حقیقتوں سے آشنا ہو سکیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جسے حقیقت کربلا سمجھ رہے ہیں اس کا کربلا سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسانوں کی فکروں اور عام انسانوں کی ذہنیت سے کربلا وجود میں نہیں آئی ہے۔ کربلا معصوم کے عمل اور معصوم کی مصلحتوں کے نتیجے کا نام ہے۔ لہذا ہم کو معصوم کے دروازے پہ جانا پڑے گا، معصوم کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی غیر معصوم اپنی جانب سے کربلا نہیں بیان کر سکتا جب تک وہ سہارا نہ لے لے اس کے اقوال کا کہ جس نے کربلا بنائی ہے یا جو وارث کربلا ہے۔ یا تو خود سرکار سید الشہداء بتائیں گے کہ مقصد کربلا کیا ہے، یا وہ ائمہ بتائیں گے کہ جو وارث حسین بن کے کائنات میں آئے۔ تو اب جو اصل دروازہ ہے، جو اقوال حسین ہیں، کربلا جہاں انسان جن راستوں سے پہنچ سکتا ہے، تھوڑی دیر اس پہ انسان غور کرے۔ ہمیں دنیا کربلا تک نہیں پہنچائے گی، وہ پہنچانا بھی نہیں چاہتی ہے۔ ہمیں حسین لے کے جانا چاہتے ہیں کربلا تک، اور ہم کو حسین کے سفینے پہ سوار ہو کے کربلا پہنچنا۔ کیا ہے کربلا؟ حسین کے اقوال میں تو دیکھیں، حسین آواز دے رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا،
اور عزیزان ایمان، کمال یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کو بحیثیت وصیت امام نے حوالے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ابھی سے ذرا سا آپ حضرات آگے آ جائیں تو بعد میں اس کے لیے گفتگو نہ ہوگی. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. بعنوان وصیت امام اپنے بھائی کے حوالے جملہ کر کے جا رہے ہیں. کیا کہا؟ میں حسین مدینے سے نہیں نکلا. میں ان جملوں کی تکرار ترجمہ اس لیے بھی کر رہا ہوں روز کہ اگر ان 10 دنوں کی مجلسوں میں اگر ہمارے چھوٹے بھائیوں تک یہ ترجمہ بھی ان کے ذہن میں اپنی مادری زبان میں بیٹھ جائے تو حسین کا مقصد ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا. کیا ہے مقصد کربلا؟ انی لم اخرج اشرم ولا بترا. دنیا یاد رکھے کہ حسین جھگڑے اور لڑائی اور شر کے لیے نہیں نکلا، ولا مفسدم ولا ظالما، اور نہ تو فساد پھیلانے کے لیے نکلا نہ ظلم کے لیے نکلا. بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں امت رسول میں اصلاح کے لیے. مولا کا کلمہ ہے، مولا کے جملے ہیں، لہذا غور کرنا پڑے گا. امام نے کیا کہا؟ بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آپ تو عرب ملک میں رہتے ہیں، لے امت جدی نہیں کہا، فی امت جدی. یہ نہیں کہا کہ امت رسول کی اصلاح کے لیے نکلا، امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا. حسین بتانا چاہتے ہیں یعنی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ پوری امت فساد کی شکار ہے. حسین بتانا چاہتے ایک طبقہ ہے جو ابھی حق کو پہچان رہا ہے. فی امت جدی، میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی اصلاح کی ضرورت ان کو ہے کہ جو گمراہ ہیں. یعنی ابھی پوری طریقے سے لوگ گمراہ نہیں ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہے، امت میں کچھ گمراہ ہیں. اب چاہے ان کی اکثریت ہو یا اقلیت، بحث اس پہ نہیں ہے ابھی، مگر ہیں کچھ لوگ نا کہ جو گمراہ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر نہ وہ ہوتے تو حسین کے خیمے میں کہاں سے آتے؟ تھے جو معرفت رکھتے تھے. میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا. کیسے اصلاح کی جائے گی؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں امر بالمعروف کروں گا، وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکوں گا. اور اس سلسلے میں میرا موقف کیا ہوگا؟ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، میں اس سلسلے میں موقف یہ اپناؤں گا کہ اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا. مگر اس کے باوجود اتنی واضح کربلا جہاں امام حسین ایک ایک قدم پہ وضاحت کر کے جا رہے ہیں اپنے انقلاب کی، پھر دنیا کو ضرورت کیا ہے کہ وہ علتیں تلاش کرے؟ بھئی اگر کسی نے اپنے کسی کام کی علت بیان کر دی ہو کہ ہم یہ سفر اس لیے کر رہے ہیں، ہم یہ گھر اس لیے بنوا رہے ہیں، ہم یہ انجمن اس لیے بنا رہے ہیں، تو اب کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ علت ڈھونڈے. ہاں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے
کہ یہ جس مقصد کے لیے کام کر کے بتا کے گیا ہے کہ یہ کام ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو اب علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو جس مقصد کے لیے اس نے کام کیا تھا وہ کر پایا یا نہیں کر پایا. عزیزان ایمان مرحلہ یہی ہے. آج کائنات نئی نئی علتیں اس لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ جو علت ہم بیان کر دیں گے دنیا اس علت کے پیچھے جا کے دیکھے گی کہ کربلا کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ حسین حکومت چاہتے تھے تو اب کائنات یہ دیکھے گی کہ ظاہراً حکومت ملی یا نہیں ملی، اس لیے کہ حقیقی علت سے ناواقف ہے. تو جو علت ہم نے بیان کی جب اسے دیکھے گی کہ حسین حکومت تک نہ پہنچے تو پھر یہ سمجھے گی کہ کربلا ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو ہارا ہوا ہے. بھئی اگر علت ناکام تو انقلاب ناکام. میں آیا اتنا سفر کر کے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس نہ پڑھ سکوں تو میرے سفر کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو جب مقصد نہ ملے تو سفر ناکام، جب ہدف نہ ملے تو انقلاب ناکام. اگر امام حسین نے انقلاب حکومت کے لیے کیا تھا تو اگر ظاہراً حکومت حسین کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ایک ناکام انقلاب کا نام ہے. لیکن عزیزان ایمان دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم علتیں غلط بیان کر کے کربلا کو ناکام انقلاب بنا دیں گے، مگر حسین نے انقلاب کے موقف کو جگہ جگہ بیان کر کے بتا دیا کہ حکومت ہدف نہیں ہے، قدروں کی پہچان ہدف ہے. حکومت ہدف نہیں ہے، اصلاح ہدف ہے. حکومت ہدف نہیں ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لگانا ہدف ہے. اب آج تک انقلاب کربلا کو کائنات کا آئیڈیا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا انقلاب کامیاب ہے. آپ ذرا دیکھیں آج جو بھی ہے وہ انقلاب کو میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو بیان کروں گا کہ کیوں کائنات نے انقلاب کربلا کو آئیڈیل بنایا. لیکن عزیزو آج ایک دوسری گفتگو یہاں سے چھیڑنا چاہتا ہوں جو ایک دوسری علت بیان کی جاتی. حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا. ظاہراً اگر ہم ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو اس علت میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یزید نے مطالبہ کیا تھا، تاریخوں نے لکھا. لیکن عزیزان ایمان اگر غور کرے انسان تو انقلاب کربلا کی علت مطالبہ بیعت نہیں ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ جو سبب بیان کیا جا رہا ہے اس سبب کے پیچھے جو راز ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. حسین اس لیے انقلاب کر رہے ہیں کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا، یعنی یہ انقلاب کربلا ری ایکشن ہے، ایکشن نہیں ہے. یعنی یہ انقلاب کربلا رد عمل ہے، عمل نہیں ہے. یعنی کربلا یزید کی فکر کا نتیجہ ہے، حسین کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ یعنی اگر یزید نے مطالبہ نہ کیا ہوتا تو حسین کربلا نہ بناتے. یعنی اگر یزید نے مطالبہ نہ کیا ہوتا تو یزید نماز کا کھلواڑ بناتا، حسین کربلا نہ بناتے. یزید شریعتوں سے کھیلتا، حسین کربلا نہ بناتے. یزید اصولوں کو توڑتا،
حسین کربلا نہ بناتے، یزید نے چونکہ مطالبہ کر لیا تو بات اب شخصی آ گئی تھی، اس لیے حسین اٹھے۔ یعنی حسین کو دین کی پرواہ نہ تھی، ذات کی پرواہ تھی۔ آپ ذرا پہچانے کہ اس راز کے، اس علت کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے کہ حسین مظلوم نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا۔ یعنی اگر یزید حسین سے ہاتھ نہ مانگتا تو حسین بیٹھ کے اپنے نانا کی محنتوں کا تماشا دیکھتے۔ اب کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، لیکن عزیزان ایمان ذرا سا غور کریں، مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسین مظلوم نے کربلا، اب یہاں سے میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کربلا امام نے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ بنائی تو مطالبہ بیعت صرف حسین سے نہیں ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، وہی خط کہ جس میں امام حسین سے مطالبہ بیعت ہوا ہے، اسی خط میں جناب عبداللہ ابن عباس سے بھی مطالبہ بیعت ہے، اسی خط میں عبداللہ ابن زبیر سے بھی مطالبہ بیعت ہے، اسی خط میں عبداللہ ابن عمر سے بھی مطالبہ بیعت ہے۔ اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بن رہی ہے تو مطالبہ کسی ایک سے نہیں ہوا، مطالبہ 4 لوگوں سے ہوا ہے، مطالبہ کسی ایک شخص سے نہیں ہوا، مطالبہ اور لوگوں سے بھی ہوا ہے، اور یہ جتنے لوگوں سے مطالبہ ہوا ان میں کسی نے بھی بیعت نہیں کی۔ میں دنیا کو یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام ذرا سا تو بیدار ہو۔ ارے صحابہ کرام جس کو بیعت کے لائق نہ سمجھے، 1400 سال کے بعد وہ خلیفۃ المسلمین کیسے ہو جائے گا؟ بھئی یزید کے مطالبہ بیعت کے بعد اگر کسی نے بھی، بتائیے، یہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا قد تاریخ میں بہت چھوٹا رہا ہو۔ جناب عبداللہ ابن عباس ایسا صحابی کہ جو متفق علیہ مفسر قرآن، عبداللہ ابن زبیر جس کو بہت بڑے صحابی کا بیٹا بڑی محترم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر ایسے جو خلیفہ وقت رہ چکے، ان کا بیٹا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، بیعت نہیں کی۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، اور جو بات ہو تاریخ میں وہ بیان کرنی چاہیے۔ بیعت نہیں کی عزیزان ایمان۔ سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی تو پھر حسین نے تو کربلا بنائی، باقی 3 اور کربلائیں کیوں نہ بنی؟ اگر اللہم صل محمد والا، یہ سوچنے کی بات ہے نا، اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بن رہی ہے تو صرف حسین نے کربلا کیوں بنائی؟
باقی اور افراد سے بھی تو مطالبہ ہوا، ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے بعد میں بیعت کی ہو، بیعت کی بھی نہیں، بیعت کے قابل بھی نہیں سمجھا، تو جب مطالبہ ہوا تھا اور مطالبے کی بنیاد پہ کربلا بنی تو پھر اور لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی اور کربلا بنی؟ اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی انقلاب برپا کر سکے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو انقلاب برپا کر رہا تھا اس کے ساتھ کیوں نہ گئے؟ آپ ذرا سوچیں تو، اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا ہے اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور نہیں کی بیعت، تو پھر انقلاب کیوں نہ کیا؟ اچھا عزیزان ایمان، یہ تو آپ سنتے ہیں کہ امام حسین نے کیا کیا، لیکن ذرا تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں تو کہ پھر ان افراد نے کیا کیا جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انکار بیعت کے بعد عبداللہ ابن عباس مدینے میں مسند درس بچھائے ہوئے درس دے رہے، حاکم شام سے کہیے یزید نہیں کیا ہے بیعت، سر اتروا لے۔ اور پھر یہ تو استاد ہیں، شاگرد پروان چڑھا رہے ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک انسان کے جو استاد اور شاگرد کا رابطہ رکھتا ہو وہ کتنا ذہنوں سے قریب ہوتا ہے، ذہن کو پروان چڑھاتا ہے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، مدینے میں ہیں، مطالبہ بیعت کے بعد انکار بیعت ہے، اور نہ درس رکا، نہ یزید کی طرف سے کوئی دبش ہوئی، نواسہ رسول کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے حاکم شام کیوں؟ یہ بھی تو ایک ایسا مرحلہ طے کر رہے ہیں کہ جہاں اور ذہن تیار ہوں گے۔ جب ایک استاد نے انکار کیا تو شاگرد بھی تو انکار بیعت کریں گے، تو افراد میں زیادتی ہوگی، ان کے اوپر کوئی دبش کیوں نہیں ڈالتا؟ حاکم شام آواز دے گا کہ مجھے ایسے مدرس سے کوئی خوف نہیں ہے کہ جس کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو۔ انہوں نے انکار بیعت تو کیا ہے، مگر بقائے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی انقلاب نہیں۔ تو جب یہ استاد کے اندر انقلاب کی صلاحیت نہ ہو تو وہ شاگردوں کو انقلابی کیا بنائے گا؟ لہذا ہمیں اس مسند درس سے کوئی پریشانی نہیں۔ تاریخ آگے بڑھی، پوچھئے جناب عبداللہ ابن عمر انہوں نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے بڑے زاہد، بڑے عابد، وہ مدینے سے نکلے، مدینے میں رہے نہیں، لیکن مدینے سے نکل کے غیر مانوس راستے اور صحرا میں جا کے انہوں نے مصلی عبادت بچھا دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے حاکم شام، انہوں نے بھی تو انکار بیعت کیا۔ حسین مظلوم کو
ظہر عاشور نماز کی مہلت نہ دی جائے، اور یہاں سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے، عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے، بھیج دے کسی کو، یہاں تو لشکر بھی نہیں ہے، تنہا ہے، مگر یزید آواز دے گا کہ سنو، مجھے ایسے سجدوں سے کوئی پریشانی نہیں کہ جس سجدے میں انقلابی کیفیت نہ ہو، میں اس کی نماز روکوں گا کہ جس کا ایک سجدہ قیامت تک کے سجدوں کی آبرو بن جائے، اس لیے کہ یہاں صرف سجدہ نہیں ہے، روح عبادت ہے۔ اور اب تاریخ سے پوچھئے وہ تیسرا کیریکٹر کہ جس نے بیعت نہیں کی، وہ مدینے سے نکلے اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مکے چلے گئے۔ امام بھی مدینے سے نکلے، لوگوں نے روکنا بھی چاہا، امام رکے نہیں، چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا مولا جا ہی رہے ہیں تو پھر اصلی راستے سے نہ جائیے، آپ بھی غیر معروف راستے سے جائیے۔ امام کہتے ہیں میں اسی راستے سے جاؤں گا کہ جو معروف اور اصلی راستہ ہے۔ میں نے کہا مولا کیوں؟ کہا نادان، میں کائنات کو راستے پہ لگانے کے لیے آیا، امامت راستہ بدلتی نہیں ہے، لوگوں کو راستے پہ لگاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا اور اب تاریخ کہتی ہے مکے امام پہنچ گئے۔ مکے میں دو افراد ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ تاریخ پڑھیے مکے کی، ایک انسان جس نے انکار بیعت کیا، اس کے لیے تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو بھیجا گیا حالت احرام میں خنجر دے کے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام نے حج کو عمرے سے بدلا، مکے سے نکل گئے۔ ایک انکار بیعت کرنے والا، چلیے وہ مکے سے نکل گیا، دوسرا تو ابھی مکے میں ہے۔ لشکر واپس کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ ابھی دوسرا شخص موجود ہے کہ جس نے انکار بیعت کیا ہے۔ ایک انسان، اس کے لیے لشکر بھی بھیجا جائے، اس کے قتل کی سازش بھی رچی جائے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، جگہ جگہ اس کے لیے پہرا لگایا جائے، اور دوسرا انکار بیعت کرنے والا وہی موجود ہے۔ کوئی سوال نہیں، پوچھئے یزید سے۔ یزید انکار بیعت تو انہوں نے بھی کیا، مکے وہ بھی آئے تھے، مکے یہ بھی آئے، یہ کیا ہوا کہ ایک کو تو حج بھی نہ کرنے دیا جائے اور دوسرا مکے میں آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ کانادان تم عمل دیکھ رہے ہو، میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بھی مکے آئے، وہ بھی مکے آئے، انہوں نے بھی کعبے میں قیام کیا، انہوں نے بھی مکے میں قیام کیا، دونوں مکے آئے، لیکن دونوں کا فرق جانتے ہو؟ ایک مکے کا محافظ ہے، ایک مکے کو محافظ بنانے آیا ہے۔ نہیں پہچانا عزیزان ایمان؟ ایک وہ ہے کہ جو مکے آیا ہے، مکے کی حفاظت
کے لیے ایک مکے آیا ہے، مکے کو اپنی عبادت بنانے کے لیے۔ یاد رکھنا وہ جو مکے آیا ہے کہ جو محافظ مکہ ہے وہ مکے میں کبھی بھی مکے کا احترام ضائع ہونے نہ دے گا، اس لیے کہ وہ وارث مکہ ہے، وہ الہی نمائندہ ہے، وہ جانتا ہے کہ مکے کی حرمت پامال نہ ہو ہمارا خون بہ جائے، مگر مکے کی حرمت پامال نہ ہو ہمارا حق چھوٹ جائے، مگر حق مکے کی حرمت پامال نہ ہو۔ تاریخ سے پوچھئے حسین جیسے ہی مکے سے نکلنے لگے، ایک شخص نے بڑھ کے حسین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، سب تو مکے آ رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین آواز دیتے ہیں، قسم خدا کی حسین کو یہ پسند ہے کہ حسین مکے کی سرحد سے ایک بالشت قدم باہر نکالے اور حسین کو قتل کر دیا جائے، مگر حسین کو یہ پسند نہیں ہے کہ مکے کی سرحد میں حسین ایک بالش رہے اور حسین کو قتل کیا جائے اور مکے کی حرمت پامال ہو۔ امام حسین سے پوچھنے والے تیرا احسان کہ تو نے سوال کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا یاد رکھے حسین قتل سے نہیں بھاگے، حرمت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ صلی علی محمد۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کا نواسا اپنے قتل سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، نہیں، یاد رکھنا شہادت تو میری میراث ہے، ہم شہادت سے فرار اختیار کر کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا چونکہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مکے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، لہذا میں نکل گیا۔ مولا سب آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا آپ تو نکلے ہیں اچھائیوں کی دعوت دینے، آپ تو نکلے ہیں برائیوں سے روکنے کے لیے، حج اسلام کا اتنا بڑا رکن، مولا آپ اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے۔ حسین آواز دیں گے، نادان، یہ سب وہ ہیں کہ جنہیں معلوم نہیں کہ یہ حج کرنے کا موقع نہیں ہے، حج بچانے کا موقع ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ جتنے آ رہے ہیں انہیں عرفان نہیں ہے کہ یہ حج کرنے کا وقت نہیں ہے، حج بچانے کا وقت ہے۔ یہ جتنے آ رہے ہیں یہ اپنا حج کرنے آ رہے ہیں، اور میں تو جا رہا ہوں قیامت تک کے حاجیوں کا حج بچانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ نہ آئے تو ان کا طواف ادھورا رہ جائے گا، ان کی سعی ادھوری رہ جائے گی، ان کا احرام ادھورا رہ جائے گا۔ اگر میں نہ نکلا تو قیامت تک شاید کعبہ ہے حاجی نہ آئیں گے۔ صفا و مروہ تو ہوگا مگر صحیح کرنے والے نظر نہ آئیں گے، زمزم تو ہوگا مگر قدر زمزم پہچاننے والے نظر نہ آئیں گے۔ میں حج کو چھوڑ کے نکل رہا ہوں تاکہ قیامت تک کے حاجیوں کا حج بچا لیا جائے۔ میں حج بچانے جا رہا ہوں، یہ حج اپنا مکمل کرنے آ رہے ہیں۔ مولا بات اپنی جگہ ہے کہ حسین اگر بیعت کے لیے نکلے، بیعت کی وجہ سے نکلے، کربلا اگر بیعت کی وجہ سے بنی، تو پھر عزیزان ایمان مجھے بتائیے کہ باقی لوگوں نے کربلا کیوں نہ بنائی؟ مطالبہ تو 4 لوگوں سے ہوا، کربلا حسین ہی نے کیوں بنائی؟ میں ایک جملہ کہوں گا، عزیزان ایمان، مطالبہ 4 لوگوں سے ہوا،
کربلا ایک ہی نے کیوں بنائی؟ تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ کہیے کہ باقی سب میں غیرت نہ تھی، کہ یزید جیسا فاسق و فاجر بیعت مانگ رہا ہے اور اس کے خلاف اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور یا پھر حقیقت مانو کہ مطالبہ تو 4 سے ہوا تھا مگر ان 4 میں 3 امام نہ تھے، صرف ایک ہی ذات کہ جو امام وقت تھی، یعنی یہ جو مولا کے ساتھ ساتھ جن کے نام لکھے گئے ہیں یہ اپنے وقت میں رسول کے وارث نہیں ہیں، یہ اپنے وقت میں امام نہیں ہیں، لیکن حسین چونکہ وارث رسول ہیں لہذا حج کا وارث رسول کا وارث حج کا وارث ہے، لہذا رسول کا وارث دین کا وارث ہے، رسول کا وارث شریعت کا وارث ہے۔ عزیزان ایمان، بہت فرق ہے، اسلام لانے والے جو افراد ہیں وہ اور ہیں مگر اسلام لے کے آنے والے رسول ہیں، تو اب جو رسول کا وارث ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول کی اتنی محنتوں پہ پانی پھرتا ہوا دیکھے، لہذا حسین آواز دے رہے ہیں یاد رکھو مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی یہ بیعت نہیں کر سکتا، پوری توجہ عزیزان ایمان، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے مولا سے سوال کروں، مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا؟ آپ سوچیں، حسین کو کہنا تو یہی چاہیے تھا نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کیوں کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب مولا سے سوال کیجئے، مولا آخر کیا سبب ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ امام حسین آواز دیں گے نادان، آج مطالبہ بیعت پہ میں یہیں ایک فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے ہمارے بزرگوں کے لیے بیعت کی گفتگو کی ہے، میں اس چیپٹر کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ ماضی بھی محفوظ ہو جائے، مستقبل بھی۔ اور مستقبل کو کیسے محفوظ؟ کہ آج میں کہہ رہا ہوں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ذرا سوچو کہ میں مدینے میں تھا، مجھ سے خط لکھ کے مطالبہ بیعت ہوا، میں مکے میں تھا، لوگوں کو بھیجا گیا کہ یا تو بیعت لو یا سر قلم کر دو، میں راہ شام و کوفہ میں تھا، میں راہ کوفہ میں تھا، لوگوں کو بھیجا گیا کہ روک کے بیعت لے لو، میں کربلا پہنچا، لوگوں کو بھیجا گیا مجھ سے بیعت لے لو، میں جہاں جہاں گیا مجھے بھیجا گیا کہ یزید کی بیعت مانگو، مگر میرا لال یزید کے دربار میں کھڑا ہے، اس سے مطالبہ بیعت کیوں نہ ہوا؟ ذرا سوچئے حسین یزید کے سامنے نہ تھے، حسین یزید کے سامنے نہ تھے مگر ہر جگہ لشکر بھیج کے بیعت مانگنے والا آج تو سید سجاد سامنے ہے، مانگ لے بیعت۔ بیعت کیوں نہ مانگی؟ عجب نہیں، آواز دے۔ حسین جواب مدینے میں دے چکے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ایک بار بیعت مانگ کے رسوا ہو چکا۔ یا علی، یہ حسین جیسا ہے، یہ حسین جیسا ہے۔ یہاں افراد بدلنے سے فیصلہ نہیں بدلتا،
ارے جو رسول کا فیصلہ ہے وہی علی کا فیصلہ ہے، وہی حسن کا فیصلہ ہے، وہی آخری امام تک کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان کہ اس کے بعد کربلا سے پہلے بیعت علی کے لیے بھی گفتگو بیعت کی ہوئی، کربلا سے پہلے حسن سے بھی بیعت کی گفتگو ہوئی، کربلا میں حسین سے بھی بیعت کی گفتگو ہوئی، مگر کربلا کے بعد کسی حاکم نے کسی امام سے بیعت نہیں مانگی۔ حسین اعلان کر کے جا رہے ہیں میں ماضی کی بھی تاریخ کو بچاؤں گا اور میں مستقبل کی بھی خبر دے کے جا رہا ہوں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم حسینی ہیں، لہذا ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ حسین کیسا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہم ادھر سکے کے دوسرے رخ کو دیکھیں، جو ہمارا آئیڈیل ہے ہمیں اسے پہچاننا ہے۔ حسین جیسا، پوری توجہ عزیزان ایمان، حسین جیسا، حسین جیسا، جب یہ جملہ سنا جاتا ہے تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، حسین کیسا؟ آپ ذرا سوچیں کہ جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے کہ حسین نے کہا حسین جیسا، تو فوراً ذہن میں آتا ہے نا حسین کیسا؟ کون بتائے کہ حسین کیسا؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ حسین کیسا۔ حسین کیسا کون بتائے؟ آئیے رسول اسلام سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے حسین کیسا؟ رسول نے آواز دی، حسین منی وعلا من الحسین، صلوات محمد۔ یاد اللہم صلی مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ مطالبہ بیعت ہوا اس لیے میں کربلا بنا رہا ہوں، نہیں، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ وارث دین رہا، میں ہمیشہ وارث شریعت رہا، اسی لیے تو حسین مظلوم نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلُ یزید۔ دیکھیں کہیں بھی شخص کی بات نہیں کی ہے، اس لیے کہ حسین کربلا میں شخص سے فتح ہونے نہیں آئے تھے۔ حسین کائنات سے برائیوں کو مٹانے آئے تھے، برے کو مٹانا نہیں مقصود تھا، برائی کو مٹانا مقصود تھا۔ اسی لیے تو ہر جگہ مثل یزید، مثل یزید، یزید جیسا، یزید جیسا، اس لیے کہ شخص نہ ہوگا اس جیسے ہوں گے۔ پہچاننا ہر دور میں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ ذرا سوچیں حسین مظلوم کیسے ماحول میں، وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پہ حسین کا سلام، اس بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلُ یزید، کہ جہاں امت کا رہبر، امت کا پیشوا یزید جیسا ہو جائے۔ یہ سب امام حسین کے اقوال ہیں، کربلا ہم کو ان اقوال کے آئینے میں پہچاننا۔
بس اب وقت ختم ہو گیا، لیکن کہنا بہت آسان تھا، مگر وہ قربانیاں جو حسین نے دی ہیں وہ بہت مشکل تھی۔ کس قربانی کو کربلا کی آپ دیکھیں گے، کس کا غم منائیے گا، کس پہ روئیے گا؟ ایک گھر سے ایک جنازہ نکل جائے، جہاں 18 چاند، جہاں 72 جنازے، عزاداران امام مظلوم محرم سے آنسو بہا رہے ہیں۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ہدایت کرے۔ ہاں، ایک پہلو شکستہ ماں دعائیں دیتی ہوگی، میرے لال کا ماتم کرنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس لیے کہ مصیبت ہی حسین کی ایسی ہے، حسین کی مصیبت ہی ایسی ہے۔ کس مصیبت پہ حسین کی آنسو بہائیں گے؟ عزادارو، آج حسین کے خیمے سے ایک ذات کا ماتم کیا جائے کہ جو حسین کے گھرانے کی فرد ہے، کہ جو حسن کی یادگار ہے۔ جوان بھائیوں، بی بی زہرا نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا بی بی زہرا سے؟ حسین کے جوان کو اس قوم کے جوان روئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مادر حسین کا رومال خالی چلا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا یہ بھتیجا بار بار حسین کے پاس آ رہا ہے، آقا مرنے کی رضا دے دیجئے۔ حسین بار بار کہہ رہے ہیں، میرے لال تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں تجھے مرنے کی رضا کیسے دے دوں؟ قاسم گئے، خیمے میں بیٹھ کے گریا کر رہے تھے۔ ام فروہ داخل ہوئیں، میرے لال تم رو رہے ہو، ابھی تک مقتل نہ گئے؟ اماں جب جا رہا ہوں چچا واپس کر دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے بازو پکڑ کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ بازو پہ کوئی شے محسوس ہوئی، ماں کو کچھ یاد آ گیا، کہا بیٹا قاسم جلدی سے بندے آستین کھولو۔ اماں خیریت تو ہے؟ ہاں میرے لال ذرا آستین تو چڑھا۔ بیٹے نے آستین چڑھائی، جناب فروہ نے جناب قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا۔ تعویذ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، والی کی وصیت یاد آ گئی، اے ام فروہ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے گا اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ ابھی تک فروہ پہ کوئی مصیبت نہیں آئی۔ فروہ نے سوچا اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ فاطمہ کا لال نرغہ عادہ میں گھرا ہے، فاطمہ کا لال نرغہ عادہ میں۔ تعویذ کھولی، اب دیکھا والی و وارث کی تحریر، آنکھوں سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو اس عالم غربت میں اس بی بی پہ کیا گزر گئی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مسکرا دی، آواز قاسم یہ لے تعویذ، اب تجھے تیرے چچا روکیں گے نہیں، جاؤ اب آقا حسین تمہیں اجازت دے دیں گے۔ قاسم نے کہا اماں کیا ہے؟ خط پڑھ کے سنایا۔ قاسم خوشی خوشی تعویذ لے کے حسین کے خیمے میں آئے۔ اے عزادارو، حسین نے چہرہ قاسم پہ نگاہ ڈالی، اے میرے لال یہ اتنی خوشی کا سبب کیا ہے؟ اے میرے لال اتنی خوشی کا ہے کہ اے چچا اب آپ ہمیں روک نہ پائیں گے، اب آپ کو روک نہ پائیں گے۔ اے لال قاسم آخر ایسی کیا بات ہے؟ اتنا سننا تھا۔ قاسم نے کہا چچا بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں، عزادارو عالم غربت میں حسین
قاسم حسین کے ہاتھ میں حسن کی تحریر دیتے ہیں. امام نے آنکھوں سے لگایا, پڑھا تحریر, رونے لگے. جاؤ قاسم, خدا حافظ. عزادارو, یہ کہہ کے جو قاسم کو گلے لگایا, مقتل کا جملہ سنیں گے عزادارو. چچا بھتیجے گلے لگ کے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا عزادارو. چچا اور بھتیجے غش کھا کے گر گئے. احساس کریں گے عزادارو, جب کوئی غش کھا کے گر جائے, کوئی بے ہوش ہو جائے, تو اس کو بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزادارو, پانی چھڑک کے بیدار کیا جاتا ہے. ہائے کربلا, ہائے زینب کی غربت, ارے خیمے میں پانی تو نہ تھا, ارے زینب کھڑی ہو گئی آنسو سے اپنے بھیا کے سرانے, ارے رخسار پہ گرم گرم زینب کے آنسو. حسین بیدار ہوئے, زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ لو عزادارو, بس میں نے مجلس تمام کی. 2 جملے اور سن لیں. تاریخ کہتی ہے حسین نے بھتیجے کو قریب بلایا, سر پہ امام حسن کا عمامہ رکھا. امام حسن کا عمامہ امام کی ردا پہنا کے خدا حافظی کیا. قاسم کچھ دور آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے پھر بلایا, کہا میرے لال میرے قریب آ جا. جب امام حسن کا لال قریب آیا, سنیں گے امام نے کیا عمل کیا. ایک مرتبہ گریبان چاک کرنا شروع کر دیا. قاسم کہتے ہیں آقا یہ تو یتیموں کی نشانی ہے. اے چچا, یہ میرے بندے گلو کیوں کھول رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے عزادارو؟ قاسم یتیم تو تھے, لیکن آج سے پہلے قاسم کا گلے کے بند کو کھولا نہیں تھا حسین نے, اس لیے کہ حسین سہارا تھے نا عزادارو. قاسم کو یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے, مگر اب جو یہاں بندے گلو کھولے تو ایک مرتبہ دستے ادب جوڑ کے پوچھ لیا, چچا ارے یہ تو یتیموں کی نشانی ہے, اے آقا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے لال, میں نے یہ عمل اس لیے انجام دیا کہ تم جا رہے ہو مقتل میں, میرے نانا کی حدیث ہے کہ یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے. میں نے یہ اس لیے کھول دیا کہ جو نہ جانے وہ اس سے پہچان جائے گا تو یتیم ہے, شاید رحم آ جائے. مگر عزادارو, ارے کربلا میں جیسی شہادت قاسم کی ہوئی, تاریخ کہتی ہے جو قاسم گرے, ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جب گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے بدن پہ پڑتی تھی, آواز دیتے تھے یا اماں, یا چچا, مدد کو آئیے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو غم حسین میں اشک بہانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار انہی آنسوؤں کا واسطہ اس پردیس میں جو لوگ رزق و روزی کی تلاش میں آئے, پروردگار جو صاحبان رزق و روزی ہیں, پروردگار ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. جو برسر روزگار نہ ہوں, پروردگار انہی آنسوؤں کا واسطہ, انہی مجلسوں کا واسطہ ان کے لیے رزق و روزی فراہم فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جن مملکتوں میں ذکر حسین کیا جا رہا ہے, خاص طور سے اس ملک میں, پروردگار اس حکومت کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا,
ہم سب کو حسین کا سچا عزادار قرار دینا۔ پروردگار وارث ازا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا